بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، اور نبیوں میں رسولوں میں محمد کی چنیدہ ہے، نبیوں میں رسولوں میں محمد کی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ آئیے شکی کے شک کو دور کرتے ہیں۔ جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے گے پہلو میں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے گے پہلو میں، اگر شک ہے تو روضے پر نظر ایک بار ہو جائے، اگر شک ہے تو روضے پر نظر ایک بار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ یہ تھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اجمالی ذکر۔ اب انفرادی ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے یار غار کا، جس کو لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ نائب نبی دا سوہنا صدیق، او نائب نبی دا سوہنا صدیق، کچی گل نکلدا پکی تحقیق، جڑا نہیں منیدا او جہنمی ہے، او جہنمی ہے، او نائب نبی دا سوہنا صدیق، کچی گل نکلدا پکی تحقیق، جڑا نہیں منیدا او جہنمی ہے، او جہنمی ہے، اور رتبہ ابو بکر سیدہ کمال، رتبہ ابو بکر سیدہ کمال، ستا یجوی سوہنا سوہنے دے نال، ستا یجوی سوہنا سوہنے دے نال، جڑا نہیں منیدا او جہنمی ہے، او جہنمی ہے، اور سونے نال سوہنا لگدا صدیق، سونے نال سوہنا لگدا صدیق، توں رب بنایا سیدہ رفیق، او توں رب بنایا سیدہ رفیق، جڑا نہیں منیدا او جہنمی ہے، او جہنمی ہے،
او نائب نبی دا سوہنا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق جڑا نہیں منیندا او جہنمی او جہنمی اور مالی اساں سے علی دے حوالے لیکن محمد صدیق نالے لیکن محمد صدیق نالے جڑا نہیں منیندا او جہنمی او جہنمی او نائب نبی دا سوہنا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق جڑا نہیں منیندا او جہنمی او جہنمی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخری حاضری دو شعر کی پیش کر کے کیونکہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو وہاں پر اس کے دوسرے یار کا بھی ذکر ہونا چاہیے میں دو شعر کی آخری حاضری پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اچانک شور سا اٹھا گئے محفل میں صحابہ کی اچانک شور سا اٹھا گئے محفل میں صحابہ کی کب جب عمر آتا نظر آیا عمر آیا عمر آیا خدا کا ایک امر آیا عمر آیا عمر آیا دعاؤں کا ثمر آیا عمر آیا عمر آیا گلی گلی نگر نگر عمر عمر وہ آیا جس کو مانگا تھا رخ آقا نکھر آیا عمر آیا عمر آیا دعاؤں کا ثمر آیا عمر آیا عمر آیا خدا کا ایک امر آیا عمر آیا عمر آیا گلی گلی نگر نگر عمر 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 اور خاندان درخواست کے بہت ہی بڑے عالم حضرت مولانا عبید الرحمن درخواستی صاحب تشریف لائے ہم حضرت کو بہت ہی خوش آمدید کہتے ہیں اسی طرح تشریف لانے والے مہمان چک 78 سے حضرت مولانا عمران صاحب اور اسی طرح خادم ختم نبوت مولانا حذیفہ طوفانی صاحب تشریف فرما ہے اسی طرح حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں ابھی ان کا بیان ہوگا میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خاتم ختم نبوت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا حذیفہ طوفانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، چھوڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، چک 85 کے غیور نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ولادت النبی کے عنوان پر چند معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ مجھے حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں رفتار میں، گفتار میں، افعال میں، اقوال میں، چال میں، حرکات میں، سکنات میں، تاثرات میں، جذبات میں، ہر بات میں، دن رات میں، نظریات میں، عقائد میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں حضور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر میرے رب کے دو خلیل ہیں، ایک خلیل ہے اور ایک حبیب ہے۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں کی دوستی میں فرق کیا ہے؟ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جسے سارا کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں آ کے سارا کچھ لٹا دیا جائے، سارا کچھ دے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، اور میرا پاک پیغمبر میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہے۔ حضرت خلیل حضرت ابراہیم میرے رب کے دوست بنے، لیکن کیسے؟ 4 امتحان دیے، جب چاروں امتحانوں میں میرے رب نے حضرت ابراہیم کو پاس کیا، پھر میرے رب نے کہا ابراہیم تو چاروں امتحانوں میں پاس ہو چکا ہے، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو پکڑ کے دعا کی، اللہ اس ہستی کو بھیج دے، اللہ اس ہستی کو بھیج دے جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے۔ میرے رب نے کہا ابراہیم تو نے کیا مانگ لیا ہے؟ ذرا وضاحت تو کر، تو نے کس پر ہاتھ ڈال لیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اسی کو تو مانگا ہے جس کے لیے تو نے ایک کائنات بنائی ہے۔ میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، اسحاق کی اولاد میں میرے رب نے 18,000 پیغمبروں کو بھیج دیا۔ اگر اس اسماعیل کی اولاد میں اگر بھیجا ہے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو بھیجا ہے۔ جب حضرت اسماعیل آئے کہا اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے رب نے کہا اسماعیل میں نے تیرے بعد اپنے نبی کو بھیجنا ہے، جا کائنات کا نظارہ کر اور مجھے بتا میرے پاک پیغمبر محمد کے آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، میرے محمد کے آنے کا راستہ بن چکا ہے یا نہیں بنا۔ حضرت عیسیٰ کو میرے رب نے اتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ بھیج دیا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی اللہ تیرے محبوب کے آنے کا راستہ بن چکا ہے، تیرے نبی کے آنے کا راستہ بن چکا ہے، میرے رب نے عیسیٰ کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ کے انتقال کی بھی انتظار نہیں کی، عیسیٰ کے وفات کی بھی انتظار نہیں کی۔ پھر آؤ میں تمہیں لے چلوں، آخر میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اماں آمنہ کہتی ہے جب پاک پیغمبر میرے پیٹ میں تھے، مجھے غیب سے آواز آتی تھی علی آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے عام بچہ نہیں بلکہ دونوں جہاں کا سردار ہے، دونوں جہاں کا سردار ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جب میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہونے لگی، جب میرے پاک پیغمبر نے دنیا میں آنا تھا، حضرت آمنہ پریشان بیٹھی ہے، سرگرداں بیٹھی ہے، پریشان کہ اندھیرا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب سے قریب ہے، لیکن کمرے کے اندر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، کمرہ اندھیرا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی، ولادت پر ایک ایسا نور چمکا، پورا کمرہ روشن
روشن ہو گیا. آمنہ تو نے تو اندر کا نظارہ دیکھا, ذرا مجھے باہر والوں سے پوچھنے دے, باہر والوں تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت ام احمد جواب دیتی ہے, او لوگوں, جب میں نے حضور کی ولادت پر, جب میں گلیوں کی سیر کر رہی تھی, جب میں مکہ میں پھر رہی تھی, میں نے آسمانوں کی نظر اٹھائی, آسمانوں کی طرف دیکھا, ستارے چاند اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ چاند ستارے کے مجھ پر نہ گر. جب میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی, کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کا محل ہل گیا, اس کے 14 کنگرے گر گئے, فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی, ہر ایک کی زبان پہ جاری ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ہر ایک کی زبان پہ جاری ہو گیا. اب سب کے دلوں سے چھڑوا کے ایک کے در پہ لانے والا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے. اسی محمد نے جب اپنا بچپن دکھایا, کافروں نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کی. جب کافروں نے میرے پاک پیغمبر کا بچپن دیکھا, کافر پریشان, اتنا چھوٹا بچہ اور کیا پکیزہ بچپن اپنے بچوں کو پکڑ کے نصیحتیں کرنے بیٹھ گئے. اور لوگوں اور بچوں, اگر بچہ بننا ہے اس محمد جیسا بننا ہے, اگر بچہ بننا ہے اس محمد جیسا بننا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, جب مجھے اور آپ کو اپنے باپ اپنے بچوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. ہمسایہ تانا لے کے آتا ہے, تیرے بچے نے میری بچی کو پٹا مار کے مرغی مار دی, تیرے بچے نے میرا بلب توڑ دیا, تیرے بچے نے میرے گھر کی پھیل دی ہے. اس دور میں جب مجھے آپ کو اپنے بچوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, اسی اوقات میں اسی وقت میں اپنے بچوں کو کافر نصیحتیں کر رہے ہیں. اور بچوں, اگر بچہ بننا ہے محمد جیسا بننا ہے. اور اسی محمد نے جب 40 سال ان کافروں کے اندر گزارے, مکہ کے اندر گزارے, مشرکوں میں گزارے, یہی صادقوں امین کہنے لگے. جب 40 سال کے بعد اسی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے کوئی صفحہ پہ چڑھ کے اعلان کیا, جب سب قبائل جمع ہو گئے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا, او لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. مخالفتیں شروع ہو گئی, اپنے بیگانے ہو گئے, اپنے اٹھا کے پتھر مارے, اپنوں نے پتھر مارے. ابو جہل مارنے والا جب میرا پاک پیغمبر طائف میں گیا, پتھر برسائے گئے. جو ساتھ چلا صدیق بن گیا, جو ساتھ چلا عدالت کا بادشاہ بن گیا, جو ساتھ چلا حیا کا بہتر بن گیا, جو ساتھ چلا شیر خدا بن گیا. جب میرے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا, سب سے بڑا امتحان انبیاء دیتے ہیں, کسی کو جنت سے نکالا, کسی کے اوپر کسی کے سر کے اوپر آرا رکھ کر چیر دیا گیا, کسی کو پتھر مارے, کسی کو زار کہا, کسی کو مجنون کہا, کسی کو تانے دیے گئے. جو صحابہ جو نبی کے قریب ہوگا, جو نبی کا وفادار رضاکار حبیدار ہوگا, وہ بھی امتحان دے گا. پھر کائنات نے دیکھا کبھی ابو بکر کو مار پڑ رہی ہے, پھر کائنات نے دیکھا کبھی حضرت عمر کے خون سے میرے پاک پیغمبر کا مصلی رنگین ہوتا ہے, پھر کائنات نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی کو بڑی بدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. پھر کائنات نے دیکھا حضرت زلیخا کی آنکھیں نکال لی گئی, حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا, زید بن حارث کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا, حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا, حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا. پھر کائنات نے دیکھا جب میرے پاک پیغمبر کا شیب ابی طالب میں بھائی کاٹ گیا, کھانا بند, پینا بند, بولنا بند. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا, کھجوریں تھی ختم ہو گئی, کھجوروں کی کٹھلیاں تھی ختم ہو گئی. ایسا وقت آیا ہم نے درختوں کے پتوں کو کھایا, ایسا وقت آیا ہم نے درختوں کی ٹہنیوں کو کھایا, ایسا وقت آیا ہم نے درختوں کی جڑوں کو کھایا. جب جڑیں ختم ہو گئی, پتے ختم ہو گئے, درخت سوکھ گئے, کٹھلیاں ختم ہو گئی, کھجوریں ختم ہو گئی, ہوا آتی باہر سے پتے لاتی, ہم نے پتوں کو اٹھا کر کھایا, ظلم سہ کر تکلیفیں برداشت کر کے, اتنے مظالم کو پہاڑ ضلع بڑھا کے رب کا قرآن چھوڑا ہے, نہ محمد کا فرمان چھوڑا ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی
بلّہ دام صحابہ کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں جو آ کر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں۔